کدھر چلے گئے ہیں آپ؟ وہ تو من ہی ہم نے پڑھ لیے تھے، یہ رہ گیا تھا نا کہ نہیں؟ پڑھ لیا تھا آپ نے گرا کوئی کشف کرامت سے پڑھا ہو؟ ہاں عبارت تو پڑھ لی تھی، لیکن ادھر اب منہیوں میں پھنس گئے نا، وہ منہی ہو گئے، یہ تو رہ گیا تھا۔ یطلق الماہیت اچھا، اب یہاں پر اصل میں یہ جو میر سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو مثالیں دی ہیں کہ وہ کالماہیت و تشخص عند القائل، کہ یہ ماہیت اور تشخص بھی امور عامہ میں سے ہے، لیکن کس کے نزدیک؟ عند القائل بأن الواجب له ماہیت مغایرۃ لوجودہ و تشخص مغایر لماہیتہ۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں دو مذہب ہیں۔ بعض علماء کا قول یہ ہے، جیسے انہوں نے نقل کیا، کہ باری تعالیٰ کا وجود غیر ہے تشخص کے اور ماہیت کے، باری تعالیٰ کا تشخص غیر ہے وجود کے اور ماہیت کے، باری تعالیٰ کی ماہیت غیر ہے وجود اور تشخص کے۔ ایک قول یہ ہے متکلمین میں سے، بعض متکلمین کا، لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا محققین کا قول یہ ہے کہ تینوں عین ہیں۔ باری تعالیٰ میں ماہیت، وجود، تشخص، یہ عین ذات باری تعالیٰ۔ بات یاد ہے؟ یہ دو مذہب تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میر سید فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ماہیت اور تشخص یہ امور عامہ میں سے، یہ کن کے نزدیک امور عامہ میں سے؟ کس مذہب پر یہ امور عامہ میں سے بن سکتے ہیں؟ کہتے ہیں میاں عینیت والے مذہب پر نہیں بن سکتے۔ تو اصل میں یہاں تو سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ میاں یہ میر سید نے عند القائل بأن الواجب کی قید لگا دی ہے کہ یہ ماہیت اور تشخص یہ امور عامہ میں سے ہے، لیکن کن کے نزدیک ہے؟ جو لوگ مغایرت مانتے ہیں، یہ قید لگا دی۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میں اس قید کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ جو لوگ عین مانتے ہیں کہ ماہیت، وجود، تشخص باری تعالیٰ کی ذات میں عین ہے، وہ بھی تو باری تعالیٰ کی ذات میں واجب تعالیٰ کے لیے ماہیت مانتے ہیں، تشخص مانتے ہیں۔ تو تشخص اور ماہیت واجب میں بھی پائی گئی، جوہر میں بھی پائی جاتی ہے، عرض میں بھی پائی جاتی ہے، تو امور عامہ میں سے نہ ہوئی۔ جو لوگ عین مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی تو باری تعالیٰ کے لیے ماہیت، تشخص ہے، تو ان کے نزدیک بھی تینوں میں ماہیت اور تشخص موجود کی تینوں قسموں میں پائی جاتی ہے۔ تو جب موجود کی تینوں قسموں میں پائی جاتی ہے تو یہ عند القائل کی قید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟
یہ ایک سوال یہاں ہوتا ہے کہ یہ میر سید نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قید لگائی ہے اس کی تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ماہیت اور تشخص تو باری تعالیٰ کے لیے سب مانتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ وہ عینیت والے ماہیت اور تشخص کو عین ذات مانتے ہیں، اور عینیت والے جو نہیں ہیں وہ غیر مانتے ہیں، فرق تو یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ماہیت مانتے نہیں یا وہ تشخص مانتے نہیں۔ یہ سوال یہاں پر میر سید رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت پر یہ سوال ہوتا تھا۔ میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں، کہتے نہیں میاں میر سید معمولی آدمی نہیں ہے، ٹھیک کہا ہے اس نے، یہ قید جو لگائی اس نے صحیح قید لگائی۔ اس لیے کہ دیکھو جو لوگ ماہیت کو باری تعالیٰ کی ذات میں یعنی واجب تعالیٰ میں ماہیت کو غیر مانتے ہیں، وجود اور تشخص، تو وہ ماہیت باری تعالیٰ کو وہ ہے کہ مرتبہ ابہام میں مانتے ہیں۔ ایک امر معقول ہے، امر معقول ماہیت کیا چیز ہے؟ ایک امر معقول جس میں ابہام ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا تو میاں جب ایک امر معقول مانتے ہیں ماہیت کو جس میں ابہام مانتے ہیں، تو یہ امر معقول مبہم امر معقول مبہم کا تحقق تو بصورت مغایرت للوجود والتشخص ہو سکتا ہے۔ جو لوگ تشخص اور وجود کو غیر مانتے ہیں ماہیت کے، ان کے نزدیک ایک امر معقول مبہم کا تصور ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن جو لوگ ماہیت وجود اور تشخص کو عین مانتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے، تو وہاں ماہیت بمانا ایک امر معقول مبہم متصور ہو سکتا ہے، کیونکہ وجود اور تشخص سے تو تعین آتا ہے، تو ابہام کدھر ہے؟ اور تم کہتے ہیں کہ وجود ماہیت کا عین ہے، تشخص ماہیت کا عین ہے، تو اس صورت میں کسی امر معقول مبہم کا تصور ممکن ہے؟ وہاں تو تعین آ جائے گا، جب وجود اور تشخص آپ نے اس کا عین مان لیا تو اب تعین تو وہاں سے جدا ہو نہیں سکتی ہے، تو ابہام کدھر سے آئے گا؟ اس لیے میر سید کی فکر بڑی باریک ہے، وہ کہتے ہیں میاں غور کرو، یہ قول کہ ماہیت اور تشخص امور عامہ میں سے ہے، یہ باری تعالیٰ اور واجب تعالیٰ میں بھی پایا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے نزدیک تو ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ ماہیت غیر ہے کس کا؟ وجود اور تشخص کا، ان کے نزدیک ٹھیک ہے۔ ایک امر معقول مبہم جہاں وجود نہیں ہے کیونکہ وجود اس کا غیر ہے، جہاں تشخص نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا غیر مانتے ہیں، تو ہو سکتا ایک امر معقول مبہم تو متحقق ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے قید لگا دی کہ عند القائل بأن الواجب له ماہیۃ مغایرۃ لوجودہ وتشخص مغایر لماہیتہ، یہ قید انہوں نے اس لیے لگائی کہ عینیت والوں کے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ماہیت جو ہے بمانا ایک امر معقول مبہم متحقق ہو جائے، ابہام تو وہاں ہے نہیں،
وہاں وجود اس کا عین ہے، تشخص اس کا عین ہے، تو جہاں تشخص ہے وہاں ابہام ہوتا. تشخص سے تو تعیین، چیز کی تعیین ہو جاتی ہے. تو جب تشخص اس کا عین ہے تو وہاں ابہام کی طرح سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دے دیا. ترجمہ کرو. وذالک، یہ عند القائل کی قید جو لگائی، یہ کہتے ہیں اصل بات یہ کہ لأنہ یطلق الماہیت علی الامر المعقول، ماہیت کا اطلاق کس پر آتا ہے؟ ایک امر معقول. لیکن امر معقول کیسا؟ مع قطع النظر عن الوجود والتشخص علی التعیین، معین وجود اور معین تشخص سے قطع نظر. امر معقول درجہ ابہام میں، اس لیے فرماتے ہیں کہ بعد الابہام، ہاں کہ تشخص بھی نہیں ہے، وجود بھی نہیں ہے، ایک امر معقول بعد الابہام ہے، یعنی ایک امر معقول مبہم ہے. ماہیت کا اطلاق اس معنی پر غالب آتا ہے، اکثر آتا ہے، اطلاقاً غالباً. او یطلق کے لیے لأنہ یطلق، اس کے لیے مفعول مطلق ہے، ہاں کہ اطلاق غالب جو ہوتا ہے ماہیت کا وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ ایک امر معقول مبہم ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا. ولا یخفیٰ، اور یہ بات تو بالکل ظاہر ہے، خفی نہیں ہے کہ ان اعتبار الابہام و عدم اعتبار الوجود، کہ ابہام کا اعتبار کریں، وجود کے عدم کا اعتبار کریں، یہ تو میاں لا یمکن علی تقدیر عینیت التشخص والوجود. اگر وجود اور تشخص کو عین ماہیت فرض کر لو تو پھر ماہیت میں ابہام کا درجہ رہ گیا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پھر جو لوگ عین مانتے ہیں ان کے نزدیک تو درجہ ابہام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَيُمْكِنُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ غَيْرِيَّتِهِمَا، اور یہ چیز ممکن ہے کس صورت میں؟ کہ جب کہ وجود اور تشخص ماہیت کا غیر ہو. سمجھ آئیے؟ تو پھر ممکن ہے کہ بھئی ماہیت کے درجے میں ابہام ہے اور وجود اور تشخص نے آ کر تعیین کر دی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ سوال کا جواب انہوں نے دے دیا ہے. ہاں آگے پڑھو گے کہ بس ہے؟ بستے چلو.